مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ فرمایا کہ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب تو چند کلمات سکھ لے، اللہ تعالیٰ نے انہوں دی توبہ قبول فرمائی، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ دوستان عزیز، حضرت سیدنا بابا آدم علی نبینا علیہ السلام اور شیطان لعین مردود ابلیس دا واقعہ مختصر جہا تسی احباب نے کل سماعت فرمایا کہ جدو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نو خلاق عالم نے حکم فرمایا کہ فرشتیاں نو سجدہ کرو، ابلیس نے سجدہ نہ کیتا، تو پھر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو بلدرہ لین واسطے انہیں شجر ممنوع تو حضرت آدم نو دانا کھوایا۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام دا جو لباس ہے وہ اترنا شروع ہویا اور اللہ تعالیٰ نے آپ نو زمین دے اوپر بھیجیا۔ جدو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام زمین دے اوپر تشریف لے تو اس تو بعد حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ دے کول معافی دا سلسلہ شروع فرمایا۔ تو حدیث مبارکہ دے اندر موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرمانے نے آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے وچوں جو چند کلمات سکھے، انہاں کلمات دے وچوں کچھ کلمات نے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جنہاں ترجمہ بنتا ہے کہ اے ساڈے رب اسی اپنی جاناں دے اوتے ظلم کیتا ہے، اور اگر تو ساڈی مغفرت نہ فرمائی، ساڈے تے رحم نہ فرمایا تو اسی ضرور نقصان اٹھانے والے ہو جاواں گے۔ اور حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام بار بار جو ہے اے دعا کرتے رہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، مولا معاف فرما، یا اللہ ساڈے کول جو ظلم ہویا اپنی جان دے اوپر، مولا سنے اس دی معافی جو ہے تیری بارگاہ دے وچوں ملنی ہے۔ اور اس دے نال ہی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام تو اجتہادی خطا ہوئی، حضرت آدم کول خطا اجتہادی ہوئی، عرصہ دراز تک جو ہے حیران اور پریشان رہنے تو بعد انہوں نے بارگاہ الہی دے اندر عرض کی تھی۔ اچھا ایک بات یاد رکھنا، اس بات دے اوپر خطا جو ہے نا دو طرف دی ہوندی ہے۔ ایک خطا اسی اگر کوئی خطا کریں گے نا تے وہ ساری غلطی ہی شمار ہوئے گی۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام جس مقام دے اوپر فیض نے، اگر انہوں دے کل خطا اجتہادی ہوندی ہے تو علماء فرمانے نے کہ خطا اجتہادی دا اللہ تعالیٰ انہوں نے نیکیاں دا ثواب عطا فرماندا ہے۔ خطا اجتہادی دا اللہ تعالیٰ انہوں نے مثال دے طور تے فار ایگزامپل اس طرح سمجھ لو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم جو ہے آپ دا کچھ مسئلہ بنیا، علماء کرام نے انہوں نے خطا اجتہادی فرمایا۔ اگر اس مسئلے دے اوپر کئی گروپ بنے، کئی فرقے جنم لے، کئی معاملات بنے، وہ اپنا اپنا ہر کسی نے خود اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر حساب کتاب لین دین کرنا ہے، لیکن علماء دا جو موقف ہے وہ اس بات دے اوپر ہے کہ ان دوواں دے معاملات دے اوپر خطا اجتہادی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ بھی مجتہد نے اور حضرت مولا علی بھی مجتہد دے مقام دے اوپر فیض نے، انہوں دا مقام وہ ہے کہ انہوں نے خطا اجتہادی ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ خطا اجتہادی دے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ انہوں نے نیکیاں دا ثواب عطا فرما دیندا ہے۔ خطا اجتہادی تے انہوں نے نیکیاں دا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرما دیندا ہے۔ اے جو ہے نا رولے چلدے آ رہے اور چلدے رہن گے۔ ہن پھر نواں جو ہے ایک ایشو اٹھا ہویا ہے جناب خطا دے اوپر، لفظ خطا دے اوپر جو ہے دوبارہ ایک ساڈے ملک دے اندر ایک ایشو اٹھا ہویا ہے جس دے اندر مناظرے، معاملات، مباحث کئی کچھ جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی سمجھ عطا فرمائے۔ جس وقت انسان کسی چیز کو نہیں نہ سمجھدا یا اندی عقل جو ہے اس چیز تو نہیں، یہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ کسی وجہ تو جو ہے ضد دا شکار ہو کے وہ اپنا بیڑا جو ہے وہ غرق کر لیندے نے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ حضرت بابا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو خطا اجتہادی ہوئی تو حضرت آدم کچھ عرصہ پریشان رہے، حیران رہنے تو بعد بارگاہ الہی دے اندر عرض کی تھی کہ اے میرے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے میں معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو کیویں پہچانیا؟
کیونکہ جی اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو پیدا نہیں فرمایا، تخلیق تو آپ دی حضرت بابا آدم تو ہی پہلے ہے، پہلے پیدا ہی نہیں فرمایا، فرمایا آدم ہے تو کس طرح جو ہے پہچانیا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے جدو حضرت آدم علیہ السلام نو یہ پوچھیا تو حضرت آدم نے عرض کی تھی یا اللہ جدو میرے اندر روح ڈالی گئی میں اپنا سر اٹھایا تو میں عرش دے پایاں دے اوتے لکھیا دیکھیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جدو میں دیکھیا تو میں جان لیا ہے کہ جس دا نام اللہ دے نام دے نال ملیا ہویا ہے رب نو ساری مخلوق تو زیادہ پیارا ہے، اللہ نو افضل ہے۔ فرمایا ہاں آدم تو بے شک سچ کیا ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جنہاں دا نام میں اپنے نام دے نال ملایا ہے نا اے مینوں ساری کائنات نال افضل و اعلیٰ ہے اور اے میرا محبوب ہے۔ فرمایا آدم اگر تو چاہنا ہے نا کہ تیری توبہ قبول ہو جائے، اللہ تیرے تو راضی ہو جائے، دوبارہ تیرے مقام اللہ عطا فرما دے تو پھر اس محمد دے نام دے وسیلے دا صدقہ رب کو دعا منگدا رہیا کر، اللہ تینوں عطا فرماتا جاوے گا۔ تو حضرت آدم علیہ نبیین علیہ السلام دی جو دعا قبول ہوئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلے دے نال ہوئی ہے، نبی علیہ السلام دے صدقے دے نال ہوئی ہے۔ تو اہل سنت و جماعت دا موقف، اہل سنت و جماعت دی دلیل اے مستدرک الحاکم بیکی شریف دلائل النبوہ شریف دے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اتنیاں دلائل دے نال اتنی جو ہے نا پاورفل حدیث مبارکہ کہ جس تو معلوم ہوتا ہے بابا آدم نسل انسانیت دے ابا جان او رسول اللہ دا صدقہ دے کے دعا کرن تو قبول ہوتی ہے۔ تو اسی تو ہے ہی مصطفیٰ دے وسیلے والے ہاں۔ ساڈا تو عقیدہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والے ہو وسیلہ تلاش کرو، خدا تو ڈرنا ہے، وسیلہ نو جو ہے وہ مننا ہے، تلاش کرنا ہے۔ یہی اسی وسیلہ دینا یا اللہ تینو مصطفیٰ دا صدقہ، رسول اللہ دی زلفے واللیل دا صدقہ، یا العالمین تینو مصطفیٰ علیہ السلام دے آپ دے نلین مبارک دا صدقہ۔ اسی تو رسول اللہ دے زلفاں تو لے کے نلین تک ایک ایک چیز دا واسطہ دے کے آنے ہیں، یا اللہ ساڈی دعاواں قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ جو ہے رسول اللہ دا صدقہ جو ہے اللہ تعالیٰ دعاواں نو قبول فرماندا ہے۔ اور اس روایت تو یہ بھی ثابت ہے کہ مقبولہ نے بارگاہ دے وسیلے دے نال بحق فلاں اور بجاہ فلاں دے الفاظ تو دعا منگنا جائز ہے۔ یعنی کہ بندہ کہے یا اللہ انہاں دے صدقے انہاں دے وسیلے دے نال اسی دعا کرنے ہیں، تو ایسا دعا کرنا وسیلہ دینا یہ جائز بھی ہے، اور صرف جائز نہیں بلکہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام دی سنت بھی ہے۔ وسیلہ دے کے دعا منگنا حضرت آدم دی سنت بھی ہے اور جائز بھی ہے۔ اور سامعین محترم ایک گل بھی یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ دے ہوتے کسی دا حق واجب نہیں ہوندا کہ وہ اپنے مقبولہ نو اپنے فضل و کرم تو حق دیندا ہے، اور اسی فضل والے حق دے وسیلے تو دعا کی دی جاندی ہے۔ اسی طرح دا جو ہے نا حق اس حدیث مبارکہ ثابت ہے، جویں کہ بخاری شریف کے اندر ایک حدیث مبارکہ موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من آمن باللہ وبرسولہ واقام الصلاۃ وصام رمضان وکان حقا علی اللہ ان یدخلہ الجنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ اللہ اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان لے، نماز قائم کرے اور رمضان شریف دے روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ دے حق ہے کہ اللہ تعالیٰ انہوں جنت دے اندر داخل فرماوے۔ بخاری شریف دے اندر یہ حدیث مبارکہ یہ موجود ہے، بخاری باب الجہاد و سیر دے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ جڑا بندہ ایمان لے آئے اللہ تے اللہ دے رسول تے نماز بھی قائم کرے اور روزے بھی رمضان دے رکھے تو اللہ دے ہوتے حق ہے کہ انہوں جنت دے اندر داخل فرمائے رب دے ہوتے۔ تو سامعین محترم اے تو پھر دیکھو نا جی میں اے ہے نا اللہ دے ہوتے حق ہے اے داخل کرے جنت دے اندر، ایویں جڑا بندہ وسیلہ مصطفیٰ دا دیندا ہے نا پھر اللہ دے اوپر پھر بھی حق بندا ہے کہ اللہ مصطفیٰ دا صدقہ جنت عطا فرماندا ہے، کیونکہ پھر وسیلہ آ جاندا ہے نا۔ اے حق والیاں کئی اور بھی حدیث مبارکہ جو ہے وہ کتاب سنت دے اندر موجود نے۔ بہرحال سامعین محترم جو میں آیا کریمہ تلاوت کی تھی اس دے اندر دو چیزاں سن، ایک سی فتلقى آدم من ربی کلمات فتاب علیہ، پہلا یہ سی کہ حضرت آدم نے کچھ کلمے سیکھ لے، دوسری بات یہ سی کہ آپ دی توبہ قبول ہوئی ہے۔ توبہ تو ایک دو بات توبہ دے متعلق دوستان عزیز، توبہ کیا ہے جڑی اسی اپنے گناہ تو بعد جو ہے نا کوئی ایسی بات ہو جائے اس تو بعد اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے وچوں جدوں منگنے ہاں تو وہ توبہ ہوتی ہے۔ ایت دے اندر توبہ دا لفظ، یہ لفظ جدوں اللہ تعالیٰ دے واسطے ہو تو اس دا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ دا اپنی رحمت نال بندے دے اوتے رجوع کرنا۔ جدوں اسی اللہ دی بارگاہ چ عرض کرنے نا تو اللہ اپنی رحمت دے نال
وہ بندے دے اوپر جو ہے رجوع فرماندا ہے یا بندے دی توبہ نو قبول کردا ہے. اور یہی لفظ جدو بندے واسطے ہے تو دوسرے مفہوم دے اندر ہے کہ توبہ دا اصل مفہوم اللہ دی طرف رجوع کرنا. امام نووی علیہ رحمہ آپ فرماندے نے کہ کلام دا خلاصہ ہے کہ توبہ دیاں 3 شرائط نے. امام نووی دے نزدیک توبہ دیاں 3 شرطاں نے. پہلے تو کیڑی؟ نمبر 1 گناہ تو رک جانا. توبہ کسے وجہ تو ہے نا، کوئی گناہ کیتا تو پھر توبہ کریں گے. پہلی توبہ دی وجہ ہے کہ گناہ تو رک جانا. پھر میں دوسری کیا ہے؟ گناہ دے اوتے پھر شرمندہ ہونا. پہلے رکنا ہے پھر شرمندہ ہونا ہے. اور تیسری گناہ نو چھوڑ دین دا پختہ ارادہ کر لینا. یہ 3 شرطاں امام نووی علیہ رحمہ دے نزدیک. نمبر 1 گناہ تو رک جانا. نمبر 2 گناہ دے اوپر شرمندہ ہونا. نمبر 3 گناہ نو پختہ ارادے دے نال چھوڑ دینا کہ میں اج کر لیا نا دوبارہ نہیں کراں گا. جدو توبہ کرنی ہے پھر میں یا اللہ شرمندہ بھی ہاں یا الامین میں اس گناہ کو ختم کر دیتا ہے. بس پختہ ارادہ بھی چھوڑ بھی دینا ہے اور شرمندگی بھی اختیار کرنی ہے. تو فرمایا کہ جدو انسان جو ہے گناہ چھوڑ بھی دے اور شرمندگی بھی اختیار کرے اور پختہ ارادہ بھی کر لے، 2 مرحلے اور رہ جاندے نے کہ جہو جہاں گناہ ہے نا پھر اندر کو معافی بھی منگی جائے. مثال دے طور پہ اگر کسی انسان دا اس گناہ دی وجہ تو کوئی نقصان ہویا تو اندر معافی منگے گا. اور معافی اور تدارک یعنی پھر اگر پھر کوئی ایسی بات ہے کہ انہیں مال دا کوئی نقصان ہویا ہے تو انہوں مال واپس بھی کیتا جائے گا. کسی بندے نے کسی دے گھر چوری کیتی ہے، گناہ ہے نا، تو وہ توبہ کر لے صبح آ کے کہ یا اللہ میں توبہ کرنا، میں گناہ تو رک گیا ہوا، میں گناہ تو شرمندہ ہوا، لیکن مال نہیں واپس کردا تو وہ معافی نہ ہوئے، وہ گناہ تو معافی نہ ہوئے، وہ سارا مال بھی معافی واپس کرے گا. کوئی بندہ ہے وہ جناب اسی طریقے دے نال نمازاں نہیں پڑھیاں، زندگی دیا کئی نمازاں قضا نے، ہن وہ معافی منگدا یا اللہ مینوں معاف فرما دے، میں مرنا بھی ہے، مولا میں قبر وچ بھی جانا ہے، یا اللہ میرے کو اتنے پوچھا جائے گا، میدان معاشر تیری بارگاہ ہوئے گی، مولا تیری بارگاہ کھڑا کر کے پوچھا جائے گا کہ اے بندے دس نہ تینوں میں پیدا کیتا اپنی عبادت واسطے، تو نمازاں پڑھیاں کہ نہ پڑھیاں؟ وہ انسان ہے نا خیال آ سکتا ہے تو میں اللہ دی بارگاہ کی جواب دواں گا جے رب نے پوچھ لیا دس بھئی. وہ نالے حدیث مبارکہ بھی ہے نا قیامت والے دن سب تو پہلے جو ہے نماز کے متعلق پوچھا جائے گا. نماز کے متعلق جو ہے نا قیامت والے دن سب تو پہلے پوچھا جائے گا. اگر انسان جو ہے وہ نماز دے اندر کامیاب ہویا اللہ دوجے اعمال دے اندر کامیابی عطا فرما دے گا. نماز دا صدقہ اللہ دوجے رو قبول کر لے گا. تو میرے نبی دے غلاموں اوندا دل کردا ہے کہ یا اللہ میں تیری بارگاہ توبہ کرنا وا کہ دوبارہ نماز نہیں چھوڑاں گا، بے نمازی نہیں بڑھاں گا، اور یا اللہ میں وقت دی پابندی کراں گا، اور مولا میں جو اپنا وقت جو ہے غفلت سستی دے اندر یا بلا وجہ ضائع کیتا ہے یا اللہ میں اس بات دے اوپر شرمندگی اختیار کرنا. تو حدیث پاک دے اندر آندا ہے کہ وہ بندہ اپنی نمازاں لٹائے گا، جنیاں نمازاں چھڑیاں نے وہ لٹائے گا. انہیں جتنے دن نماز نہیں پڑھی وہ لٹائے گا. نماز فرض ہے اس دے اوپر قرض سی گی، فرمایا جنہیں دن نماز لٹائے گا نہیں نا اللہ ان دی توبہ نو قبول نہیں فرمائے گا. اسی طریقے دے نال کسی دی چوری کیتی ہے جنہیں دیر چوری لٹائے گا نہیں اللہ توبہ قبول نہیں فرمائے گا. اسی طریقے دے نال جو ہے کوئی سود دا کاروبار ہے جنہیں دیر پیسہ واپس نہیں جائے گا اللہ توبہ قبول نہیں فرمائے گا. کوئی رشوت دا لین دین ہے جنہیں دیر تک وہ پیسہ وہ معاملات واپس نہیں ہوئے گا اللہ تعالیٰ جو ہے توبہ قبول نہیں فرمائے گا. ایویں کسی مسلمان دے نال زیادتی ہوئی ہے، نقصان ہویا ہے، وہ جتنی دیر تک نقصان ادا نہیں ہوئے گا اور توبہ قبول نہیں ہوئے گی. حتی الامکان کوشش کرے انسان کہ توبہ دے نال نال دوبارہ معاملات بھی واپس لے آئے گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے اچھے طریقے دے نال انہیں توبہ نے بھی قبول فرمائے گا. اور پھر جو ہے واقعہ اور یقین بھی ہوئے گا کہ بندہ سارا کچھ چھوڑ کے اللہ تعالیٰ دی طرف رجوع کر رہا ہے. تو سامعین محترم دعا ہے اللہ سونے دی بارگاہ دے اندر جو کچھ بیان ہویا اللہ سونا عمل دی توفیق عطا فرمائے.